جس وقت اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، سامنے بیٹھی تانیہ کو دیکھ کر ہی ٹھٹک گئی۔ دراصل فی الحال وہ کسی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ذہن بری طرح منتشر تھا۔ اسے اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے کچھ مہلت درکار تھی، مگر ایسا ممکن ہوتا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تانیہ اسے گلاس ڈور کو دھکیل کر پاس آ گئی تھی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ تو نمرا آنٹی مل گئی، نہیں تو سخت بوریت ہوتی۔ اس کے ستے ہوئے چہرے کو سرسری سا دیکھ کر تانیہ سوالیہ ہو گئی۔ بس وہ ذرا سر اعراف کی طرف گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر آ کر ڈھہ گئی۔ تانیہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ سر اعراف کی طرف؟ مجھے کیوں نہ بتایا؟ دوپہر سے تمہارا فون بھی آف ہے، میں کئی بار ٹرائی کر چکی ہوں۔ گہری نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے تانیہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے لب بھیجتے آنکھیں موند لیں۔ بس ایسے ہی؟ کیا بس ایسے ہی؟ اور یہ تم آج کل اتنی بدلی بدلی کیوں رہنے لگی ہو؟ ڈریسنگ اور سٹائل کافی چینج کر لیا ہے۔ بٹ وائی؟ انسٹیٹیوٹ میں تو میں ہاشم کی وجہ سے چپ تھی، اب تم سے پوچھنے آئی ہوں۔ تانیہ کو اسے ادھیڑنے کا حق نہ جانے کس نے دے دیا تھا۔ وہ جھنجھلانے لگی۔ کم آن تانو، یہ کوئی ایشو ہے جو اس پر بات کی جائے؟ میری مرضی ہے، میں نے چینج کر لی اپنی ڈریسنگ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں بھی ڈریسنگ بدل لینے سے بندہ تو نہیں بدل جاتا نا۔ میں بھی وہی ہوں اور میری ویلیو بھی وہی ہے۔ جلاتے ہوئے انداز میں کہتے نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں شکستگی اور آزردگی گھل گئی تھی۔ تانیہ اب مکمل طور پر متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، ہر چیز گواہ تھی کہ کچھ ہو گیا ہے۔ بے خیالی میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان میں گلابی پن واضح نظر آیا، پلکیں بھی بھیگ کر جڑ سی گئی تھیں۔ روتی رہی ہو؟ سب کچھ بھول کر تانیہ فکر مندی سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ نہیں تو، نفی میں سر ہلاتے نہ چاہنے کے باوجود یکدم اس کی آنکھیں جھل تل ہو گئی تھیں۔ تانیہ متعجب سی رہ گئی جب وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ارے ارے نوبی، کیا ہوا یار؟ کہیں سر اعراف نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ گھبرا کر وہ سوال کرنے لگی تھی، مگر نپتل کا رونا کسی طرح قابو نہیں آ رہا تھا۔ تانیہ کا ذہن مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ اعراف کے گھر گئی، وہیں سے واپس آ کر اس کا یہ حال ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ اور نشست و برخاست میں ایک واضح فرق پہلے بھی آ چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہاشم سے مصافحہ نہیں کرتی تھی، بلکہ تمام لڑکوں سے دور رہنے لگی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے دوپٹہ گلے میں لٹکانے کے بجائے پھیلا کر اوڑھ رہی تھی۔ اعراف کی سوچ اور نصیحت بھرے واز کے متعلق اسے نپتل نے بتا رکھا تھا، سو اب جو کچھ لاشعوری طور پر محسوس کر رہی تھی، اسے سوچ کر ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ پلیز چپ ہو جاؤ نوبی۔ کتنی دیر بعد وہ خیالات کے ہجوم سے باہر نکلی اور کندھے سے لگی۔ نپتل کا چہرہ اونچا کر کے زبردستی آنسو خشک کیے۔ کیا ہوا؟ سر نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا؟ اچانک ہی اس نے پوچھ لیا تھا۔ نپتل شردر سے اسے دیکھنے لگی، جو براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے دھندلی ہونا شروع ہو گئیں۔ تانو، تمہیں کیسے؟ وہ بے ربط ہو گئی تھی۔ تانیہ نے تعصب سے اس کے کندھے کو تھپکا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بہت رانگ وے چوز کیا ہے تم نے، قطعی غلط ٹریک۔ ہاں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تانو، اٹس ٹو لیٹ۔ وہ متفق تھی، آنسو پوچھتے ہوئے سنجیدگی اور قطعیت سے بولی تو تانیہ نے گہری سانس بھری۔ یو آر رائٹ نوبی، اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں خود کو کمپوز کرنا ہی ہوگا۔ نہ جانے کیا تھا اس لہجے میں کہ نپتل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بغیر کچھ کہے خاموشی سے سر جھکا دیا، مگر دل کی دھڑکنیں اسے یکدم سست ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اگلے 2 دن باوجود تانیہ کی سخت سرزش کے وہ انسٹیٹیوٹ نہیں گئی۔ تیسرے دن بادلے ناخواستہ گئی بھی تو جلد واپسی ہو گئی۔ دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ تانیہ اس کے لیے فکر مند تھی، مگر مطمئن بھی کہ نپتل جلد اس فیز سے خود کو نکال لے گی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا تھا۔ مگر اس بار معاملہ قطعی مختلف نوعیت کا تھا، جسے سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت تھی، جبکہ تانیہ اس کے معاملے میں ہمیشہ ذہن سے سوچتی تھی۔ تیسرے دن شام میں اعراف آیا تو اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی، بلکہ جیسے حلیے اور روئے روئے چہرے سمیت وہ اسے متعجب کر گئی تھی۔ پچھلے کئی ماہ میں اس نے ایسا اسے نہیں دیکھا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی نپتل؟ بغور دیکھ کر اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ یس سر۔ پین کے سرے سے کھیلتے وہ لب کچل رہی تھی۔ تو پھر؟ وہ سوالیہ ہو گیا۔ جواباً نپتل نے یکدم بے حد تیکھی اور بہت ہی کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں کی سطح پر تیرتی نمی پھیلنے لگی اور اس نے پلکیں جھکا لیں۔ میں ٹھیک ہوں سر، پلیز آپ سٹارٹ کریں۔ بمشکل اپنے رندے ہوئے لہجے پر اس نے قابو پایا تھا، مگر اعراف کو بھی کوئی فہم نہ تھا۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت ہرٹ ہے، مگر کس لیے، یہ جاننے کی اسے ضرورت نہیں، لہٰذا کتاب کھول لی۔
پھر وہ اس کے سامنے بیٹھی بظاہر خاموشی سے پڑھتی رہی تھی، مگر دل اور دماغ کے درمیان جو جنگ جاری تھی، جو انتشار پھیل رہا تھا، اسے بس وہی جانتی تھی۔ بارہا نگاہیں تندہی سے پڑھاتے اعراف پر جا ٹکتی تو وہ پین میز پر بجا کر اسے چونکا دیتا۔ اس شام وہ بشریٰ کو اس کے گھر ڈراپ کر کے نکلا تو مین روڈ پر آتے ہوئے وائٹ کرولا کے پاس کھڑی نپتل کو دیکھ کر اس نے گاڑی کو بریک لگائے۔ السلام علیکم۔ وہ کار ایک سائڈ پر پارک کر کے باہر نکلا تھا۔ نزدیک آ کر سلام کیا تو وہ چونکی۔ سر آپ؟ نپتل کے چہرے پر اچانک اسے سامنے پا کر جو تاثر ابھرا وہ اعراف محسوس کر گیا تھا۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے کھل سی گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ڈیروں اداسی نے اس کے وجود کا گھیراؤ کر لیا۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد اعراف سے سامنا ہوا تھا اس کا۔ پچھلے تمام دن وہ گھر پر ہی رہی، انسٹی ٹیوٹ جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اعراف کو دیکھ کر اس کے دل میں نہ تمام آرزوؤں کا جیسے طوفان اٹھتا تھا۔ تانیہ اسے کال کرتی تو وہ سیل آف کر دیتی۔ در حقیقت وہ کسی سے ملنا چاہتی تھی، نہ بات کرنا۔ اس ایک ہفتے میں اعراف کی مصروفیت کی وجہ سے اسے پڑھانے نہیں آ سکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ اعراف کے چہرے پر ناگواری کا واضح تاثر تھا۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے آپ کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، فیول ختم ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا کر وجہ بتائی تو اعراف کی بھویں تن گئیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے فیول چیک نہیں کرتی آپ؟ کیا تھا، اس نے شرمندگی سے بتایا، مگر ڈرائیو کرتے دھیان نہیں رہا اور اوکے آئیے بیٹھیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے گویا قصہ کوتاہ کیا۔ آپ مجھے آلریڈی ڈراپ کر چکے ہیں سر۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ سوچ رہی تھی کہ اعراف نے اسے چونکایا۔ اب چلیے کیا سوچ رہی ہیں؟ نہیں سر میں چلی جاؤں گی، ممی کارساز پہنچ گئی ہیں ڈرائیور کے ساتھ، بس آنے ہی والی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں تھکن اور اداسی بیک وقت موجود تھی۔ انہیں یہاں تک آنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ ایریا کافی سنسان ہے، یہاں اتنی دیر رکنا صحیح نہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور انہیں بتا دیں، اعراف نے تحکم سے کہا اور کار کی طرف بڑھ گیا تو ناچار اسے بھی قدم بڑھانے پڑے۔ اسے نپتل کی کتنی فکر ہے، یہ احساس ہی اسے خوشی سے پاگل کر دیتا۔ اگر جو اس روز اس نے دادی کی زبان سے وہ سب نہ سنا ہوتا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اعراف نے کار سٹارٹ کرتے اس پر طائرانہ نظر ڈالی تو وہ کسی گہری خاموشی کے حصار میں مقید محسوس ہوئی۔ پچھلے 7 دن سے کہاں ہیں آپ؟ اسٹڈیز کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کچھ فکر ہے آپ کو؟ کار مین روڈ پر لاتے ہی باز پرس شروع ہو گئی۔ جواباً اس نے پشیمانی کے اظہار کے طور پر نظر جھکا لی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے محترمہ؟ اب کے خاصے آف موڈ میں استفسار ہوا تھا۔ گھر پر تھی سر، ان فیکٹ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آئی سی، تو طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے یہ لانگ ڈرائیو کیا آپ کے جنرل فزیشین نے ایڈوائز کی ہے آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا، لہجے میں طنز تھا۔ نپتل کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ راستے میں بھنے ہوئے چنے والی ریہڑی دیکھ کر اس کے تصور میں بہت کچھ تازہ ہو گیا تھا، جسے آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ پیتے وہ تھکنے لگی۔ کل صبح تک طبیعت ٹھیک ہو جانی چاہیے آپ کی۔ کل میں آپ کو انسٹی ٹیوٹ میں دیکھنا چاہوں گا۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ گھر پہنچ کر گیٹ پر کار روکتے ہی اس نے سختی سے اسے مخاطب کیا۔ نپتل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس کی خواہش کے برعکس کوئی خصوصی تاثر نہیں تھا۔ دل میں کوئی چیز جیسے چھن سے ٹوٹی تھی۔ جی سر، اس نے آہستگی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، گھر جلدی پہنچا کریں۔ نصیحت کرنا اس کے خون میں شامل تھا جیسے۔ کیا فرق پڑتا ہے سر، گھر میں کون سا کوئی میرا ویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جواباً وہ خود ترسی سے بولی تھی، کوئی انتظار کرے نہ کرے، گھر منتظر ہوتا ہے مکینوں کا۔ اعراف اس کے لہجے میں ہلکورے لیتے درد کو محسوس کر کے خلاف معمول حلاوت سے بولا، گھر منتظر ہوتے ہیں، مکان نہیں۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھتی بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ اعراف نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ یوں گمسم تھی جیسے اس کی کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک دم گہری سوچ کے ساتھ گاڑی آگے لے گیا تھا۔ پھر بہت سارے دن اسی طرح گزر گئے۔ اب وہ پہلے سے کافی خاموش رہنے لگی تھی۔ ڈیڈی اور ممی سمجھتے کہ وہ اسٹڈیز کے لیے سیریس ہو گئی ہے، تاہم اس کی ڈریسنگ پر اب بھی لان تان جاری رہی۔ تانیہ نے البتہ دوبارہ نہ کچھ کہا تھا، نہ پوچھا تھا۔ اس شام جب کئی دن بعد ممی کی سخت ڈانٹ کے نتیجے میں شاور لے کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے، اعراف نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس کی طبیعت کچھ بہتر لگی تھی، پچھلے دنوں کی طرح وہ بکھری بکھری سی نہیں لگ رہی تھی۔ البتہ چہرے کے تاثرات کم و بیش وہی تھے۔ سفید لائننگ والی ڈھیلی سی شرٹ ٹراؤزر پر اس نے سبز کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا، خمدار بال کھلے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آج طبیعت بہتر ہے آپ کی۔
بلا ارادہ کہہ گیا تھا وہ۔ نپتل نے قدرے چونک کر سر اٹھایا، مگر وہ نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ انفیکٹ کئی دنوں سے دادی آپ کو یاد کر رہی ہیں، کبھی مل آئیے گا ان سے، اب تو کافی ٹھیک لگ رہی ہیں آپ۔ اس کا لہجہ ہنوز سرسری تھا۔ نپتل نے کچھ متلاشی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر گہری سانس بھری۔ آؤں گی سر، آپ کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ میری شادی پر میں اچکاتے وہ زیر لب مسکرایا۔ آپ کی کب ہو رہی ہے؟ بے تحاشا جلتی ہوئی آنکھیں اس نے اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر کھول کر اس کی طرف مرکوز کی تھیں۔ جواباً وہ شانے اچکا گیا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اس کا وقت ہوگا یہ بھی ہو جائے گی۔ وہ صاف صاف ٹال رہا تھا۔ نپتل کے دل میں جیسے پنکھے لگ گئے۔ وہ آپ کی سسٹر بشرا آ گئیں واپس؟ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ دادی نے بتایا تھا۔ ویسے سر، انہوں نے اس لڑکی کے لیے ہاں کہہ دی جسے آپ کی دوسری سب سسٹرز نے پسند کیا ہے۔ بے چینی اور بے قراری اس کے لہجے سے مترشح تھی۔ پتہ نہیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ نالج نہیں۔ اب وہ قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، چنانچہ روکھے پن سے بولا تو لہجے کی تلخی نے نپتل کو چند ثانیوں کے لیے چپ کروا دیا۔ لب کچلتے اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار بول اٹھی۔ ویسے سر، آپ کی چوائس کیسی ہے؟ کس طرح کی لڑکی پسند ہے آپ کو؟ یقیناً بہت مذہبی اور بہت ایکسٹرا آرڈنری لڑکی پسند ہوگی نا آپ کو؟ سوال کر کے خود ہی جواب دیتے وہ بے چین ہو گئی۔ اعراف مینجمنٹ کی بک اٹھاتے وہ رک گیا تھا۔ مجھے معقوف الفطرت چیزیں پسند ہیں، نہ لوگ۔ آپ کس لیے؟ لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے سر کہ آپ کی سلیکٹڈ لڑکی بہت ڈیفرنٹ اور اسپیشل سی ہوگی، جس میں بہت ساری کوالٹیز ہوں گی۔ میں تو شاید ساری زندگی بھی کوشش کروں تو ویسی نہ بن سکوں۔ بے دہانی میں اس کی بات قطع کرتے وہ کچھ ایسی حسرت سے بولی کہ اعراف نے کسی دھیان سے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس کی بات کا تاثر ختم کرنے کے لیے ذرا سختی سے بولا۔ اگلے ہفتے سے آپ کی 1 آورلی ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ میں اس سے پہلے آپ کا ٹیسٹ لوں گا، مگر میں آپ کے کسی بھی ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوں گی سر۔ ایون میں پوری لائف بھی اسٹرگل کر لوں تب بھی نہیں۔ ایک دم ہی کھڑے ہوتے وہ بکھر کر بولی تھی، لہجے میں نمی گھلی تھی جو بے اختیار آنکھوں سے بہنے لگی تھی۔ اپنی برداشت کی حد وہ آزما چکی تھی، اس سے زیادہ ضبط کا یارہ نہیں تھا۔ اعراف نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہونٹ کاٹتے وہ آنسو روکنے کی کوشش میں زرد پڑتی جا رہی تھی، اور جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے چل کر اس نے کمرہ چھوڑ دیا۔ اعراف ایک جھٹکے سے دو چار تھا۔ چند سیکنڈ تو اسے یکدم پیش آ جانے والی صورتحال سمجھنے میں لگے، پھر غصے اور جلال کے شریدہ لہروں نے اس کے اندر سر پٹکنا شروع کر دیا تو وہ بھی توصیف ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ اسے اب تک اپنی بے اختیاری پر ندامت تھی، اسی لیے پھر سے انسٹی ٹیوٹ سے غیر حاضر رہنے کی برداشت میں اس پر فائن لگ گیا تھا، جسے ادا کرتے اسے ذرا دکھ نہ تھا۔ اپنی ذات کے دکھ نے کچھ اس طرح اسے اپنے شکنجے میں کسا تھا کہ اب کوئی نقصان، کوئی خسارہ اس بات کے تعصب سے دو چار نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں بھرپور محبت اور توجہ کی کمی نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا اس کی ذات میں کہ اب جذبوں کی یہ پامالی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ 22 سال کی عمر میں تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی مرد اس کے قریب نہ آیا ہو، مگر جس طرح سے اس نے اعراف کے لیے خود رو جذبے اپنے گشت دل میں اکتے محسوس کیے، ایسا کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اسے اپنی شکست کا پختہ یقین ہونے لگتا تھا۔ کچھ یہ تھا کہ دل کے فریم میں اعراف کی تصویر سج گئی تھی، اور کچھ اس کی نصیحتوں نے اسے اپنے پچھلے نئے پرانے ہر طرح کے میل فرینڈ سے دور کر دیا تھا۔ تیسرے دن وہ بڑی بے دلی سے انسٹی ٹیوٹ آئی تھی۔ اعراف کے پیریڈ میں وہ محض سر جھکائے بیٹھی رہی، البتہ اس کی سخت نظروں کی چبھن گویا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بے دلی سے پیپرز پر لکیریں کھینچتے رہنے کے بعد جب وہ کلاس سے نکلی تو تانیہ نے اس کی کلاس لگا لی۔ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو نوبی، دس از ناٹ یور وے۔ واپس پلٹ آؤ، کچھ نہیں ملنے والا تمہیں اس راستے کے ڈیڈ اینڈ پر، محض انوانٹڈ کا بورڈ منتظر ہوگا تمہارا۔ اعراف جس طرح انجان بنا اسٹاف روم کی طرف جاتے ان کے پاس سے گزرا، تانیہ نے قدرے افسوس سے کہا۔ نپتل نے غیر ارادی طور پر اعراف کی پشت کو گھور کر گہرا سانس بھرا۔ I know it very well تانیہ، but it is a single track۔ اس پر میں آگے تو بڑھ سکتی ہوں، مگر پیچھے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، believe me۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ تانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپکا۔ پلیز کوشش کر کے دیکھو نوبی۔ مجھے کوشش کرنے پر بھی اختیار نہیں تانو، بلیو می سر، اعراف کی محبت ایک آکٹوپس ہے جس نے مجھے ہر طرف سے جکڑ لیا ہے۔ I simply can't fight off him تانو۔ ننھا سا بھی جنگنو اس کی پلکوں سے لڑتا جھگڑتا بالآخر رخساروں پر پھیل آیا تھا۔
اف نوبی، یہ تم کیا کر بیٹھی ہو؟ تمہاری اسٹڈیز، تمہارا کیریئر، فیوچر سب داؤ پر لگ رہا ہے۔ دیکھو سر، اعراف کی محبت کے علاوہ اور بھی بہت سی محبتیں ہیں جو تم سے کچھ کہتی ہیں۔ تمہارے فرائض تم پر ڈیو ہیں، انہیں بھی تو پورا کرو نا۔ محض عشق کرتے رہنا ہی تو لائف گزارنے کا پیٹرن نہیں بنایا جا سکتا۔ بی پریکٹیکل، لوگ اس طرح بھی تو زندہ رہتے ہیں، لائف سیٹل کرتے ہیں۔ کیا تم محض ایک شخص کے لیے دنیا تیاگ دو گی؟ اعراف احمد حسن پر آ کر دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی نا؟ تانیہ حسب سابق اس کی برین واشنگ پر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ جواباً اس نے ایک سرداہ کھینچی۔ ہاں واقعی دنیا ختم نہیں ہوئی، مگر خواہش سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تانو کہ انسان سامنے والے سے ہار جاتا ہے، ایسے کہ پھر داؤ پر لگانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت میں گھر گئی ہوں، اب میرا دل نہیں لگتا۔ تم کہتی ہو کہ سراخ کے اختتام پر انوانٹڈ کا بورڈ لگا ہوگا، تو اب تک مجھے کس نے دل سے قبول کیا؟ میں تو ہمیشہ سے غیر ضروری اور انچاہی رہی ہوں اپنے پیرنٹس اور گھر والوں کے لیے جن سے میرا خون کا رشتہ ہے، تو پھر ایک ایسے بندے سے کیا امید رکھنا جس نے میرے لیے کبھی سوچا بھی نہیں۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیفے تک آ گئی تھیں۔ تانیہ جیسے لاجواب سی ہو گئی تھی، کچھ کہنا چاہا تو نپتل نے روک دیا۔ پلیز تم فکر مت کرو، میں اپنی اسٹڈیز پر توجہ دینے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی ڈیڈی میرے فیلئر کی ذمہ داری اعراف احمد حسن پر ڈالیں۔ گہرے اور نپے تلے انداز میں کہہ کر اس نے تیزی سے پلکیں جھپکتے لنچ کا آرڈر دے دیا تھا۔ تانیہ لب کاٹتی اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے وہی کیا جو تانیہ سے کہا تھا، مگر اعراف اس کے 1 آورلی ٹیسٹ کی کارکردگی دیکھ کر سخت برگشتہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پیپر میں اس نے کچھ نہیں لکھا تھا۔ طلبی تو یقینی بات تھی، سو جب اسے اعراف کے آفس میں کھڑے ہو کر سخت سننا پڑی تو وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ اسٹڈیز کے علاوہ جب ہر چیز میں انٹرسٹ ہے آپ کا، تو پھر کیوں یہ سیٹ ضائع کی آپ نے؟ ناحق کسی اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کا حق مارا۔ کتنا ڈونیشن دے کر آپ کو یہاں ایڈمیشن ملا، کیا یہ بھی بھول گئی ہیں آپ؟ اپنے پیرنٹس کے پیسے کی نہ سہی، مگر ان کی خواہشات، ان کی امیدوں، ان کی محنت، کسی شے کی تو قدر ہونی چاہیے آپ کو۔ لیکن آپ، اس نے بامشکل ضبط کیا، میں نے بھی بلا وجہ ہی اپنا وقت ضائع کیا آپ پر۔ اب جائیے یہاں سے، کھڑی کیا سوچ رہی ہیں؟ اتنی توجہ سے میری ڈانٹ سننے کے بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ بھی لیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے لیے۔ اینڈ لسن، دس از دی لاسٹ وارننگ، اگلے ٹیسٹ میں اگر آپ نے 70% سے زیادہ مارکس نہیں لیے، دین یو ول بی ایکسپیلڈ فرام IBA۔ انتہائی درست لہجے میں کہہ کر اعراف نے رخ موڑ لیا تو بامشکل اس نے سر اٹھایا۔ بڑی زخمی نظر تھی اس کی۔ اعراف نے محسوس کیا تو بے اختیار اسے گھوم کر دیکھا۔ آئی ایم آلریڈی ایکسپیلڈ فرام ایوری پلیس سر۔ اگر IBA سے بھی نکال دی گئی تو بہت فرق نہیں پڑے گا مجھ پر۔ اس کا لہجہ اس حد تک شکست خوردہ تھا کہ اس نے تھکن اور مایوسی واضح محسوس کی۔ اعراف کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ اس نے قدرے تیکھے پن سے اسے دیکھا۔ آپ پر واقعی کسی چیز کا اثر نہیں پڑتا محترمہ، مگر بے حسی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ قسمت سے لڑنے کے لیے امید اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ میں ہے نہیں۔ محض جذباتیت سے انسان قسمت کو تابع نہیں بنا سکتا۔ ببول کے کانٹے صحرا میں ہی سجتے ہیں، انہیں گھر کی سجاوٹ کے لیے نہیں اپنایا جاتا۔ گلاب بننا سیکھیے، پھر قدرے اور ناقدری کا رونا روئیے گا۔ وہ سب غصے میں تھا۔ زندگی بہت سستی شرائط پر سودے بازی نہیں کرتی، اسی لیے روک کھینچ کر نکالے جانے والے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ محض اپنے نفس اور خواہشات کے غلام بنی شکایتوں کا دفتر کھولے بیٹھی ہیں۔ کسی سے کچھ مانگنے سے پہلے دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، شکوے آپ ہی آپ دم توڑ دیتے ہیں۔ گہرے اور کڑوے لہجے میں وہ نہ جانے یہ سب کیوں کہہ گیا تھا۔ نپتل کا دل سکڑ کر پھیلا تھا اور پھر اس تیزی سے دھڑکا جیسے سب دھڑکنیں آج ہی تمام کر ڈالے گا۔ بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ واقعی میرے دل کی بات سمجھ گئے ہیں؟ تعجب اور استفساری اس کی بھوری آنکھوں میں آ ٹھہری تھی۔ یہ خیال کوئی ایسا خوشگن بھی نہ تھا کہ اگر ایسا تھا تو اعراف کا یہ سنگ دلانہ رویہ اسے انچاہا ہونے کا سگنل دے گیا تھا۔ یکدم وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ اعراف نے اس کے دھواں ہوتے چہرے پر پھیلتے شدید رنج کو بری طرح محسوس کیا۔ لاشعوری طور پر اس کے اندر جیسے تھکن سی اتر آئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کس طرح سے ہو گیا یہ سب جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ شعوری کوشش اور فطری بے نیازی کے باوجود نپتل کے دل میں اس کے لیے جگہ سی بن گئی تھی۔ اسے تعصب نے آ گھیرا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ محض مفروضہ ہے، اور جو ہو گیا ہے وہ حقیقت ہے، سو اس حقیقت سے نظر چرانا ہی بہتر ہے۔ اس کے سوا میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتا۔ آئندہ کے لیے لائے عمل طے کرتے اس نے دل ہی دل میں توصیف ہاؤس پھر کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا، خصوصاً نپتل کو پڑھانے کے لیے ہرگز نہیں۔
مرد اور عورت کی تنہائی میں تیسرا ساتھی ہمیشہ شیطان ہوتا ہے، دوسری نظر شیطان کی ہی ہوتی ہے، اسی لیے مرد کو نظریں جھکائے رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ ذل جلال فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے۔ شام میں وہ بے حد بوجھل دل کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھامے بے دہانی سے پیٹھی بیٹھی ان کی وہ خود بھی گم تھی کہ لاشعوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ بارش عالم بڑے مدبرانہ انداز میں کہہ رہے تھے، اسی لیے عورت کو بھی اس درجے کی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عالم صاحب پھر سے بولے تو اس نے بے اختیار نظریں بھی اسکرین پر جما دیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ چینل بدل دیتی، مگر آج نہ جانے کیوں دل پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ خود کو بہلانا چاہتی تھی۔ اعراف اور اپنے درمیان اسے جو واضح خلیج نظر آتی تھی، اسے پاٹنا مشکل سہی، مگر وہ اس کے ازل اور ابد کا سراغ ضرور حاصل کرنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اس میں ایسی کیا برائی ہے جس کے باعث اعراف اس کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ سورۃ النور۔ اور یہ صورتحال اسی وقت ممکن ہے جب عورت حقیقی طور پر پردے کی ضرورت محسوس کرے، جبکہ آج کے اس تیز رفتار ترقی یافتہ دور میں عورت زیادہ سے زیادہ بننے سنورنے میں وقت صرف کرنے لگتی ہے۔ تعلیم، ملازمت اور دیگر امور کی بجاوری کے سلسلے میں اس کا مستقل گھر سے باہر رہنا ناگزیر ہے، لیکن کیل کانٹوں سے لیس ہو کر دعوت نظارہ دینا محض ابلیسی قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک جگہ کہا گیا ہے، اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی طرح سرجد دکھاتی نہ پھرو۔ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 123۔ مگر مرد کے شانہ بشانہ چلنے اور خود کو مرد کے برابر ثابت کرنے کا جذبہ عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے، جبکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ایک متوازن نظام بناتے ہوئے عورت اور مرد کے درمیان اختیارات واضح کر دیے ہیں، اسی لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جس چیز میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، مردوں کو ان کے کاموں کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو ان کے کاموں کا، اور خدا سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 32۔ اس آیت کریمہ میں مرد و زن کی حیثیت کے رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ اول تو یہ کہ دونوں فطری طور پر ایک دوسرے سے مختلف صنفیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی صفات، خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ دونوں کو اپنے اپنے کاموں کا اجر اور ثواب ملے گا، ان کی محنتوں کا پھل اپنے اپنے دائرہ کار میں کارکردگی دکھانے سے ملے گا۔ بہتر ہے کہ ایک صنف کو دوسری صنف کی خصوصیتوں اور مشاغل کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت نے جس کو جس جگہ رکھا ہے وہیں رہتے ہوئے رب العالمین کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں بڑی منظم، مربوط اور مثبت زندگانی کا ہدایت نامہ ہے۔ معاشرتی زندگی میں عورت کے فرائض بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی مالکہ ہے، اس کے اولاد کی مربی ہے، اس کے گھر کی نگران ہے، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے متعلق قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ سنن ابی داؤد۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، اس بنا پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں، تابعدار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں، پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 34۔ مرد کو سربراہ کا درجہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام عورت کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت اور توقیر سے سرفراز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتری ہوئی آیت اس بات کی غماز ہیں کہ باعصمت اور متقی عورت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، بلکہ قرآن میں خدا ذوالجلال عورتوں کو اپنی امانت قرار دیتا ہے۔ عالم صاحب کی گفتگو اپنے کمال پر تھی اور اس کے دل پر جیسے ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم معاشرتی نظم و ضبط کے لیے عورتوں پر مردوں کی کو فضیلت دی ہے، البتہ حقوق اور تقویٰ کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں میں مساوات ہے۔ قرآن عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔
البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 337۔ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو مرد پر دوسری قسم کے۔ عورت خانہ داری اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد پر کسب معاش کا فرض عائد ہے۔ عورت کے ذمے مرد کی خدمت اور اطاعت ہے تو مرد کے ذمے اس کا مہر اور نان نفقہ۔ اس کے دماغ سے جیسے دھن چھٹتی جا رہی تھی۔ یہ باتیں اس نے پہلے کب سنی تھیں؟ لیکن مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر فضیلت بھی حاصل ہے، اور وہ فضیلت ہے سربراہ کی، اور اس فضیلت میں رمز یہ کہ عورت جبلی، جسمانی، حسیاتی، علمی اور عملی ہر اعتبار سے مرد سے مختلف ہے، کس قدر نازک بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کرتے اس کے فائدے کے لیے ہی اسے ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ یک ٹک اسکرین کو دیکھتی بغور سن رہی تھی۔ یوں بھی عورت فطرتاً زیر دست اور تابع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری مرد سے کسی طور پر کم ہے، بلکہ اس کے فرائض جس طرح سے صبر، ایثار اور تحمل کے متقاضی ہوتے ہیں، مرد ان سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں دونوں کو پیدا کیا۔ اس کی شان کریمی سے دونوں کے وجود اس دنیائے آب و گل میں آئے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس کی قدرت اور حکمت نے عورت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اسے مرد کے زیر دست رہ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے میں امتیاز ضروری ہے، مگر اخروی لحاظ سے عورتوں کے لیے یہ گمراہی کے گھڑے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں اور بچوں سے بے نیاز ہو چکی ہیں اور مردوں کی طرح معاشی کفالت کی ذمہ دار بننے چلی ہیں، جس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور معاشرہ تیزی سے غیر متوازن ہو کر بدحالی اور تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے جو فطری نظام طے کیا اسے انحراف کرنا اور مغربی روش کو شعار بنا لینا بذات خود عورتوں کے لیے صریح گمراہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور شیطان تمہیں تمہارے اعمال آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ شیطان ہی ہے جس نے عورتوں کو گمراہی اور سرکشی پر مائل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری اصولوں سے انحراف سرکشی ہے، جسے آج کی عورت ترقی کے نام پر اپنائے ہوئے ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر کسی عورت پر معاشی کفالت کا بوجھ قسمت نے ڈال دیا تو بھی اسے غیر شرعی افعال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجبوریوں کو ڈھال بنا کر بے راہ روی اختیار کرنا اپنے حق میں کانٹے بونے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ گویا یہ حکم ہر عورت کے لیے ہے، خواہ وہ مجبوراً گھر سے نکلے یا ضرورتاً۔ پردے کا اہتمام ایمان کی نشانی ہے، اس لیے قرآن کریم میں اہل ایمان عورتوں کے الفاظ استعمال ہوئے۔ جو لوگ دنیا اور آخرت کے لیے نیک کام کرتے ہیں انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حیا اور ایمان کا دامن تھامنے کی صورت میں مرد کو شریک حیات بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے۔ سورۃ النور آیت نمبر 36۔ او مائی گاڈ! اس نے جیسے تڑپ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھاما۔ اس کا مطلب یہ کہ میں ان کے لائق ہی نہیں ہوں، ان کے لیے تو ان کی ہی جیسی کوئی بہت پاکیزہ سی لڑکی ہونی چاہیے، جبکہ میں کیسے کیسے گناہوں کو اپنا چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ماضی میں کیا گیا ہر کام اس کے سامنے ایک سوال بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کر کے بھی تم کیا واقعی ایک ستھری لڑکی ہو؟ میرے اللہ، مجھے معاف کر یا میرے معبود۔ نہ جانے کہاں سے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں ابل پڑے تھے، دل جیسے پگھل رہا تھا۔ کوئی چیز اس کے دماغ کو سن کرتی جا رہی تھی، ایک ایک آنسو جیسے لہو سے کشیدہ ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ہی آنسو میں ڈوب جانا چاہتی ہو۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس کی سسکیاں باقاعدہ چیخوں میں تبدیل ہوئیں اور کب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حتیٰ کہ گھر کے ملازم متوجہ ہوئے۔ چھوٹی بیوی کیا ہو گیا ہے؟ ملازمہ بھاگتی چلی آئی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری حسیات محض آنسو بہانے کی طرف متوجہ ہوں۔ تنگ آ کر وہ ممی کو بلا لائی۔ نوبی، کیا ہو گیا نوبی؟ ممی کے لیے یقیناً یہ نظارہ خاصا تعجب خیز تھا، بے قراری سے اس کی طرف بڑھتی چلی آئیں۔ نوبی گڑیا، آخر کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا، آر یو آل رائٹ؟ ممی نے گھبرا کر اسے سینے سے بھینچ لیا، مگر اس کی سسکیاں ہنوز جاری تھیں۔ تنگ آ کر انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا جو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ اس لمحے نپتل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا
आंखें रोने से सूज रही थीं, लब कुचलने के बाईं सुर्ख पड़ चुके थे, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी वो था उसके चेहरे पर और आंखों में जमा खो देने का शदीद मलाल। निप्तल बेटा, क्या हो गया है? उन्हें किसी संगीन नुकसान की झलक उसकी आंखों में नजर आई। बहुत घबरा कर सवाल किया तो वो जख्मी नज़रों से उन्हें देखने लगी। मैं खुं मैं खंडर हो गई हूँ, मैं मुकम्मल तबाह हो गई हूँ मम्मी। अगले ही लम्हे वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी थी। ओह गॉड! मम्मी जैसे साकित रह गईं। जवान बेटी के मुंह से निकले अल्फाज उनके दिमाग को हशर बर्पा कर गए थे। पास खड़ी मुलाजमा की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसे ग्लूकोज लाने का कहकर वहां से दौड़ाया। फिर उसका बिखरता वजूद बामुश्किल संभाले उसके कमरे में चली आईं। इस दौरान मुलाजमा ग्लूकोज बना लाई तो उसे बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पलट कर देखा तो निढाल तकिए पर सरक के लेटी थी। पूरा वजूद किसी सोग का जलता निशान महसूस हो रहा था। बेगम तौसीफ का दिल बहरहाल एक माँ का दिल था। निप्तल यूँ भी सबसे छोटी थी, इसीलिए उसकी फ़िक्र ज़रा ज़्यादा होती थी। के बचपन से आज तक उन्होंने उससे कभी खसूसी तवज्जो ना दी थी। ताहम तौसीफ साहब के रवैये पर वो अक्सर उसकी तरफदारी करती रहती थीं। बड़ी बेकरारी से वो उसकी तरफ लपकी, फिर उसका सर अपनी आगोश में रखकर बेख्तियार पूछने लगी, कौन है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार? कौन है नोबी? शिकस्ता लहजे में इस्तफसार किया था उन्होंने। निप्तल बेसाख्ता नज़र उठाकर उनके चेहरे को देखने लगी। आपको कैसे पता मम्मी कि तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस उसका नाम बता दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। उसे मुतहैयर और परेशान देखकर उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाते यकीन और मोहब्बत से कहा तो वह नज़र चुराकर होठ काटने लगी। कह दो बेटा, यूं भी तो ये बातें छुपती नहीं। बेगम तौसीफ का चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। कौन है वो? असर तुम्हारा कॉलेज मेट या आतिफ? उसे झिझकता पाकर उन्होंने खुद ही कयास करना शुरू किया, या फिर जुनैरा या हाशिम। उसके मेल फ्रेंड के नाम तो मम्मी को भी याद थे कि उन सब का बहुत आना जाना रहा था तौसीफ हाउस में। ताहम उनमें से किसी के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी इस हद तक ना थी। ताहम उनमें से किसके साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी इस हद तक है उन्हें अंदाज़ा नहीं था। बोलो नोबी बेटा, बोलो। तंग आकर उन्होंने उसके बालों में गर्दिश करती उंगलियां रोक ली थीं। प्लीज़ मम्मी, उनमें से कोई भी नहीं, वो बामुश्किल कह सकी थी। फिर उठकर बैठते उसने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने आंसू पर बंद बांधे, लेकिन आज हर चीज़ उसके काबू से बाहर होती जा रही थी। तो फिर उनके कड़े इस्तफसार ने उसे गोया कटहरे में ला खड़ा किया। एराफ अहमद हसन, अल्फाज टूट कर गिरे। वट? बेगम तौसीफ जैसे सकते में आ गईं। एराफ अहमद हसन? वो बेयकीनी और शदीद दुख से उसकी जानिब यकटक देख रही थी। जी मम्मी, एराफ अहमद हसन ही मेरे इस कंडीशन के ज़िम्मेदार हैं। मगर मम्मी बिलीव मी, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनके लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर और फीलिंग्स डेवलप कर गई, जबकि उधर उधर तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए, जस्ट नथिंग। बेगम तौसीफ का हाथ थाम कर वो आहिस्ता से कह रही थी, लहजे में दुख था। क्या मतलब निप्तल? जब दूसरी तरफ तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं तो फिर? कहते कहते वो लब भीज गई थी और निप्तल माँ के दिल की हालत से बेखबर अपने आप में गुम थी। हाँ मम्मी, अगर वो भी मेरे लिए सेम वही एहसासात रखते तो मेरी लाइफ खुशियों से भर जाती, मगर मैं हमेशा अनवांटेड रही हूँ, आप लोगों के लिए भी और एराफ अहमद हसन के लिए भी। ही रिफ्यूज्ड मी मम्मी। आंसू तस्वीर के दानों की तरह उसके रुखसारों पर निशान बनाते जा रहे थे। ओह! बेगम तौसीफ की समझ में बात आई तो जैसे दिल से लाखों टन वज़नी पत्थर सिरका था। उनकी बेटी की इस्मत बरकरार थी, इससे बढ़कर फ़िलहाल कोई खुशी, कोई गम महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने रोती हुई निप्तल को देखा तो धीरे से खुद से लगा लिया, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट नोबी। तुम अनवांटेड नहीं हो, दुनिया की कोई भी चीज़ अनवांटेड नहीं होती। अल्लाह ताला उसे किसी न किसी रीज़न के तहत ही क्रिएट करता है, और तुम्हें इसीलिए बनाया गया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। उनके मोहब्बत से कहने पर उसके चेहरे पर मुज़मिल उदासी मुस्कुराहट तैर गई। बेगम तौसीफ अटक सी गईं। उनकी आंखें कह रही थीं, और डैडी, एराफ अहमद हसन, क्या ये दोनों भी? क्या तुमने एराफ को प्रपोज़ किया था नोबी? नहीं मम्मी। उसने नज़रें झुका लीं और बेडशीट के डिज़ाइन पर उंगलियां फेरने लगी। मगर मैं जानती हूँ कि वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो कुछ ना भी कहें तो भी मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। वो बहुत पुरवकार और मजहबी हैं। मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं कि वो लफ्ज़ों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार करे। मैं ऑलरेडी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुकी हूँ। मैं उनके स्टैंडर्ड की लड़की नहीं। मेरे कपड़े, मेरे अंदाज, मेरा लाइफस्टाइल पूरा का पूरा वेस्टर्न है, हत्ता कि मेरी सोच भी। आप तो जानती हैं ना मम्मी कि कॉलेज लाइफ में सिवाय तानिया के मेरी दोस्ती सिर्फ लड़कों से थी, और उनके साथ मैं कितनी फ्रैंक थी।
ہم نے دو دن سی سائڈ پر پکنک منائی ہے۔ رات کو ہٹس میں رہتے تھے۔ لڑکوں سے ہاتھ ملانا، دوستی کرنا، انتہائی خوشی میں انہیں گلے کے لگ کر وش کرنا، ایوری تھنگ واز ان روٹین۔ مگر اعراف نے مجھے بتایا کہ یہ سب غلط ہے۔ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، مردوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ کم آن نوبی، اعراف ایک کنزرویٹو فیملی کا لڑکا ہے۔ اس کی دادی ایک اسٹیریوٹائپ مذہبی عورت ہیں۔ ان کی اپ بریفنگ کے نتیجے میں اعراف ایسا ہے، نیرو مائنڈڈ اور نہیں ممی، استہزائی انداز میں کہتی بیگم توصیف کو اس نے یکدم ٹوک دیا تھا۔ صرف اعراف ہی ایسا نہیں کہتے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہولی قرآن بھی۔ میں نے بھی ٹی وی میں ایک پروگرام دیکھا تھا اور مجھے پتا چلا کہ میں کتنی غلط تھی، ہم کتنے غلط تھے۔ کیوں ممی، کیوں آپ نے ہماری اپ برنگنگ ایسی نہ کی کہ آج مجھے اعراف احمد حسن کے نام کا شخص ریجیکٹ کرتا ہے، وہ بھی صرف اسی لیے کہ میں مسلم ہوتے ہوئے بھی ایک صحیح مسلم نہیں۔ اس کے آنسو ایک بار پھر رواں ہو گئے تھے۔ بیگم توصیف کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یو آر گیٹنگ ایموشنل نوبی، تم ایک معمولی سے بندے کے لیے اس کنزرویٹو ماحول کو اپڈیٹ کرنا چاہتی ہو۔ وٹ از دس نان سینس؟ نہیں ممی، دس از ناٹ نان سینس، یہ حقیقت ہے ممی، اور اسی سچائی نے مجھے اعراف سے دور کر دیا ہے۔ میں چاہوں بھی تو انہیں آنسو ایک بار پھر اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ بے اختیار وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تو بیگم توصیف نے گہری سوچ میں ڈوبی نظروں سے اسے دیکھا اور طویل سانس خارج کرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، اعراف حسن تمہارے کیلیبر کا بندہ نہیں نوبی بیٹا، ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھا لڑکا تلاش کریں گے۔ ٹرائی ٹو فرگیٹ ہم، اکھڑے لہجے میں کہتی وہ ساڑی کا فال درست کرتی باہر نکل گئیں تو جیسے اس کی آنکھوں میں برسات آ ٹھہری۔ ممی نے اس کی آخری امید بھی بجھا دی تھی۔ وہ جتنا بھی روتی کم تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کیا ساری رات روتی رہی ہو؟ ہاشم صمد اسے کوریڈور میں آ ٹکرایا تھا۔ مسافر کے لیے حسب معمول ہاتھ بڑھایا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی، لہٰذا بے اختیار وہ اسے گہری نظر سے دیکھ کر پوچھنے لگا، نہیں بس ایسے ہی آپٹیکل انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پت سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں۔ بائی دی وے یہ انفیکشن تمہیں کچھ زیادہ نہیں ہونے لگا؟ ہاشم اب کے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ نظر چرانے لگی، تبھی وہ پھر سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم کچھ چھپاتی ہو، پہلے سے بہت چینج ہو گئی ہو۔ تانیہ سے پوچھا تھا کہ وہ تمہاری کزن کم فرینڈ ہے، مگر وہ ہر بار تمہارا وہم ہے کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کون صحیح ہے، میں یا تانیہ؟ کلاس لگنے والی ہے ہاشم، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ جواباً اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ ہاشم کی گرفت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے مڑی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیو می ہاشم، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ ہاشم اپنی دوستی کے احساس سے سرشار تھا۔ شٹ اپ اینڈ لیو می، مجھے تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دینا۔ اچانک اس نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال لیا تھا۔ ہاشم ہکا بکا سا رہ گیا۔ اتنا غصہ اور جلال اس نے پہلی بار نپتل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نپتل، آر یو آل رائٹ؟ بمشکل اس نے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں میں، آخر تم بار بار یہ سوال کر کے کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ آئی ایم آل رائٹ، ٹھیک ہوں میں، ٹھیک ہوں۔ یکدم وہ ہسٹیرک ہو گئی تھی۔ آنسو باوجود کوشش کے تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تانیہ اسی لمحے وہاں آئی اور اس کی طرف لپکی، مگر وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر پلٹ گئی۔ سامنے سے آتے اعراف نے حیرت سے سب سنا اور دیکھا تھا۔ نپتل اچانک اس کے سامنے آ جانے پر ٹھٹکی۔ آنسو بھری آنکھوں سے لمحے بھر کے لیے اس نے اعراف کو دیکھا اور پھر ہونٹ کاٹتی اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ ہاشم متحیر سا پوچھ رہا تھا۔ تانیہ کی نظریں بے ساختہ اعراف کی طرف اٹھی تھیں، جنہیں جھکاتے اس نے شانے اٹکا دیے تھے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، لہٰذا گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر خود سے نادم رہی، پھر تانیہ اور ہاشم کو فون کر کے معذرت کی، تب کہیں جا کر اسے سکون آیا، مگر دلی اطمینان اب بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی اس کے اندر، دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ نیچے چلی آئی۔ لان میں کچھ دیر ٹہلتے اچھا اثر پڑا، پھر وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ آج اس نے قصداً قرآنک چینل ٹیون کیا تھا۔ سورۃ النور کی تلاوت کے بعد ترجمہ پڑھا جا رہا تھا۔ ان کے گھروں میں کہ حکم دیا اللہ نے ان کو بلند کرنے کا کہ بلند کیا جائے، یعنی اللہ کا نام یاد کرتے ہیں اس میں صبح اور شام۔ ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتی انہیں تجارت اور نافروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے کہ الٹائے جائیں گے، اس میں دل اور آنکھیں کہ بدل دے ان کو اللہ بہتر جو انہوں نے کیا۔
اور زیادہ دے ان کو اپنے کرم سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ آیت نمبر 36-37۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے سراب کی مانند ہے جو جنگل میں ہو، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ پہنچے اس تک تو نہ پائے اس میں کچھ۔ 39۔ اور جس کو نہ دی اللہ نے روشنی، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آیت نمبر 40۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو لوگ ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور اڑتے پرندے پر کھولے، سب نے جان رکھی ہے اپنی بندگی اور یاد، اور اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر پھرنے والا پانی سے، پھر ان میں کوئی چلتا اپنے پیٹ پر رینگتا، اور ان میں کوئی چلتا ہے اپنی 2 ٹانگوں پر، اور ان میں کوئی چلتا ہے 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 45۔ انجانی کشش اسے سب کچھ سننے پر مجبور کر رہی تھی، گھر میں بے حد خاموشی تھی، وہ بھی چپ چاپ ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کہ یہ سب اسے ٹی وی کے ذریعے ہی پہلی بار سننے کو مل رہا تھا۔ اس سے پہلے نہ گھر میں نہ گھر سے باہر اس نے یہ سب کبھی سنا تھا، حتیٰ کہ اسکول کالج میں بھی اس نے خود اسلامیات کی جگہ دوسرا متوازن مضمون اختیار کر لیا تھا۔ ہم نے اتاری ہیں آیتیں کھول کر بیان کر دینے والی، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اس پر ہے بوجھ جو اس نے اٹھایا، اور تمہارے ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہنا مانو تو راہ پاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں ہے سوائے پہنچانے کے کھول کے۔ آیت نمبر 56۔ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور فرمانبرداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ خبردار اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو بتا دے گا انہیں جو انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یکدم بے تحاشا خوف اور ہیبت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ بہت کچھ انسان دوسرے انسانوں سے چھپا لیتا ہے، مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپتا، وہ 7 پردوں پر تو کیا دلوں کے بھید تک سے واقف ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سورۃ النحل کی تلاوت ہونے لگی۔ یقیناً انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مخلوط نقطے سے کہ اس کو ہم آزمائیں، پھر بنایا اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں ایسے ساغر پائیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے۔ آیت نمبر 1-10۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ بے شک یہ لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے رہتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ داخل کرے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور جو گناہ گار ہیں تیار ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ سورۃ النحل آیت نمبر 31۔ وہ انتہائی نماغ سے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اوہ! لاؤنج میں گونجتی واحد آواز بھی خاموش ہو گئی تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بے اختیار ہی اس نے تھک کر سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ سوچ کے دائرے تیزی سے پھیل رہے تھے، بہت کچھ تھا جو آہستگی سے اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ جنریٹر آن کرنے کے لیے کسی ملازم کو بھی آواز دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔
सेल फोन की टॉर्च ऑन किए डैडी अंदर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वो सीधी हो बैठी। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ साहब ने बगौर उसे देखकर जवाब दिया। किसी तब्दीली के एहसास ने छुआ था उन्हें। अंधेरे में बैठी हो, बैटरी लाइट ऑन नहीं की, ना ही जनरेटर ऑन करवाया। वो उसके पास ही सोफे पर आ बैठे थे। उसके मलगजे लिबास की शिकने देखते हुए बोले, ख्याल नहीं रहा डैडी। उसने नज़रें झुका लीं। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? अब कि वो अपने मनपसंद मौजू की तरफ आ गए थे। अच्छी जा रही हैं, उसने गहरी सांस भरकर जवाब दिया। अच्छी बात है, दिल लगाकर पढ़ो, आगे कैरियर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खिलाफ तवक्का वो बहुत नरमी से गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक न जाने उसके दिल में क्या आई, उसने झटके से सर उठाकर उन्हें देखा। डैडी, मुझे कुरान पढ़ना है। व्हाट? यकीनन उसकी ख्वाहिश खासी गैर मुतवक्का थी। तौसीफ साहब हैरत से उसे देखने लगे। जी डैडी, आई रियली वांट, प्लीज़ किसी ट्यूटर का इंतज़ाम करें। वो मुल्तजी सी हो गई। मगर नोबी बेटा, अभी तुम्हारा MBA चल रहा है, इस तरह तो तुम डबल माइंडेड हो जाओगी, उन्होंने तजब्जुब से कहा था। वो अचानक उठकर कारपेट पर उनके पैरों के पास आ बैठी। नहीं डैडी, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। MBA के रिज़ल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यूँ भी कुरान पढ़ना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, और फ़र्ज़ अदा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगर फिर भी मैं MBA पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगी। उसने यकीन दिलाने वाले लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। तौसीफ साहब उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगे। ये वही निप्थल थी जिसने इस्लामियात का मुतबादिल मज़मून इसलिए इख्तियार किया था कि उसे अरबी मुश्किल लगती थी। बचपन में भी कायदे से आगे ना पढ़ सकी थी वो। चारों बेटियों में से यूं तो किसी ने भी कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ा था। एक या दो पारे पढ़कर छोड़ दिए थे, मगर निप्तल तो सबसे ज़्यादा एलर्जिक थी, और अब इसका ये शौक व ज़ौक़ उनकी हैरानी बजा थी। श्योर, किसी सोच से निकलकर उन्होंने फिर से यकीन दहानी चाही। पॉजिटिव, ढीले ढाले लहजे में उसने कहा। हैरत है, दीनी थोड़े से फ़ायदे के लिए डैडी कितने परेशान हैं, और जो आखिरत में गुनाहों की सज़ा मिलेगी उसकी इन्हें ज़रा बराबर भी परवाह नहीं। ठीक है, मैं किसी मौलवी साहब का। नो डैडी प्लीज़, यकदम वो उन्हें टोक गई थी। मुझे फ़ीमेल टीचर से पढ़ना है, बड़े दो टोक लहजे में बोली। तो तौसीफ साहब कदरे नागवारी से कह उठे, टीचर्स इज़ जस्ट टीचर, मेल फीमेल से क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है डैडी, ठहरे हुए लहजे में वो बेख्तियार कह गई थी। फिर एकदम खुद को संभाल कर उनकी तरफ देखा। इनफैक्ट फ़ीमेल टीचर के साथ मैं ज़्यादा फ्रेंकली बात कर सकूँगी। और हाँ डैडी, टीचर को अरबी के मायने भी आने चाहिए। मतलब ये कि मैं ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना चाहती हूँ, अच्छी तरह समझ कर। लफ्ज़ लफ्ज़ पर जोर देकर उसने संजीदगी से अपना इरादा जाहिर किया। तो तौसीफ साहब बमें सुकेड़ कर उठ खड़े हुए। ओके ओके, मैं देखूँगा, कोई खातून मिल गई तो ठीक है, वरना प्लीज़ डैडी, आप मेरा ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। MBA की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आपने कहा है तो मैं पढ़ कर ही दिखाऊंगी। उनके साथ वो भी उठ गई थी। ताकीद से जोर डाला तो वो भी सर हिलाकर आगे बढ़ गए। एकदम खुशी के बेपाया एहसास ने उसे छुआ था। अपना ये फ़ैसला ज़िंदगी में सबसे अच्छा लगा। फ़ख्र सा महसूस हो रहा था अपनी सोच पर। इत्मीनान का दबा दबा सा एहसास हलकोरे ले रहा था दिल में। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, किसके लिए? डैडी के जाने के बाद यकदम कोई उसके अंदर पुकार उठा था। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई। जनरेटर ऑन कर दिया गया था, जिसके बायस घर का सन्नाटा यकदम बरकी आलात के स्टार्ट होने की आवाज़ से टूट गया था। अगला हफ्ता वो मुसलसल तौसीफ साहब को याद दहानी कराती रही, हत्ता कि उन्होंने उसकी फरमाइश पूरी कर ही दी। ताहिरा बानो खासी माकूल औरत थी। जिस रोज़ तौसीफ साहब ने उसे उनके बारे में बताया, वो खुशी से झूम गई थी। ताहम उनसे मिलकर उसे शदीद झटका लगा। सफ़ेद चिकन के शलवार सूट पर बड़ा सा दुपट्टा उन्होंने कुछ इस तरह लिया कि सत्तर मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। कीमती जूते, कीमती पर्स और दीगर छोटा मोटा तलाई नफीस जेवर उनकी माली आसूदगी की कहानी सुना रहे थे। आप? हाँ मैं, क्यों बेटा, आप किसी और का इंतज़ार कर रही थीं? उसकी हैरानी पर उन्होंने मुशफ़िक़ अंदाज में कहा तो वो सटपटा सी गई। नहीं तो, उसने अपनी हैरानी पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए कहा और उनके पास चली आई। इनफैक्ट मैं समझती थी कि आप कुछ और तरह की होंगी। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर उसने वजाहत की। मतलब किस तरह की? आई मीन टिपिकल सी मिडिल क्लास लुक वाली। उनके सवाल पर वो सादगी से कह गई, क्यों, कि आपके ख्याल में इस्लाम सिर्फ गरीबों का मज़हब है और कुरान पढ़ाना सिर्फ मिडिल क्लास का शिवा?
ان کے متبسم لہجے پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ نو آئی ڈونٹ مین ٹو سے اینی وے، میں نپتل کیانی ہوں۔ شرمندگی کے احساس کو جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ اور میں طاہرہ بانو ہوں، توصیف بھائی میرے شوہر کے دوست ہیں، انہوں نے ہی مجھ سے کہا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو تو کسی خاتون کا انتظام کر دوں، لیکن میں نے سوچا کہ اب یہ ثواب میں خود کیوں نہ حاصل کروں۔ وہ بڑی خوشگواری سے بتا رہی تھی۔ تھینکس، ان فیکٹ مجھے اسلام کے متعلق بالکل بھی نالج نہیں، یہاں تک کہ میں نماز پڑھنا بھی بھول چکی ہوں۔ جھکے سر سے اس کی شرمندگی کا واضح اظہار ہو رہا تھا۔ طاہرہ بانو بردباری سے مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گئیں۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا آنٹی؟ اچانک سر اٹھا کر اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ، مگر مجھے بہت دیر ہو چکی ہے آنٹی۔ اٹس نیور ٹو لیٹ ڈیئر، توبہ کے دروازے انسان پر عمل کرنے کی مہلت تک کھلے رہتے ہیں۔ تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اب اس پر قائم رہنا۔ میرے پاس جتنا علم ہے تمہیں دینے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بجھے ہوئے انداز پر انہوں نے اسے تسلی دی، جس پر وہ بے اختیار چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ریئلی، ٹرسٹ می۔ زندگی کسی سمت کی طرف چلنے لگی تھی، اور یہ راستہ اتنا اونچا تھا کہ پہلے وہ شدید شرمندگی، پھر تعصب اور آخر میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ گزرتی زندگی کا ایک ایک پل اسے ندامت کی گہری کھائیوں میں لے جانے لگا۔ اس قہر مذلت سے نکل کر اس نے ایک منفرد اور انوکھی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ سو فی الحال سے اپنے ارد گرد کا اس قدر ہوش نہ تھا۔ پہلے ہی 2 مہینوں میں طاہرہ بانو کی سنگت اور تدریس نے اس کے اندر خاصی تبدیلی پیدا کی۔ گھر میں سب کا خیال تھا کہ وہ جلد اس روٹین سے تھک کر بیزار ہو کر اسے چھوڑ دے گی، مگر جسے ہدایت اللہ دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسے بھی بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ طاہرہ بانو کے جانے کے بعد بھی وہ وقت ملتے ہی تفسیر قرآن یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال کر بیٹھ جاتی۔ دل میں کئی سوال آتے، مگر گھر میں کسی سے جواب نہیں مل سکتا تھا۔ سونا چار طاہرہ بانو کا انتظار کرنا پڑتا، اور جب وہ اس کے سوالوں کے جواب میں اپنے مشفقانہ طریقے سے ایک ایک بات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتی تو اسے یکدم اعراف کی دادی کا خیال آ جاتا۔ وہی لہجہ، وہی شیرینی تھی ان کی زبان میں۔ نماز کا معاملہ اب تک البتہ جوں کا توں تھا۔ صورتیں اور ثنا وغیرہ یاد کرنے میں اس نے 2 ہفتے گزار دیے تھے۔ بالآخر یہ منزل بھی پار ہو گئی، اور جس دن اس نے پہلی بار نماز پڑھی، ایک انجانی بالکل اچھوتی سی خوشی نے اسے چھوا تھا۔ اپنے قدم اسے زمین پر جمے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگا جیسے وہ اب تک خلا میں معلق تھی، اب کہیں جا کر زمین پر پاؤں ٹکے تھے۔ اور پھر دھیرے دھیرے وہ بہت خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگی۔ عربی البتہ اب بھی اسے مشکل لگتی تھی، اس کے لیے طاہرہ بانو کی مدد اور تعاون درکار تھا۔ تاہم اس کے علاوہ وہ خود دلچسپی کے ساتھ دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگی، خصوصاً سورۃ النساء، سورۃ الطلاق اور سورہ نور کی تفاسیر اس نے باقاعدگی سے پڑھیں، اور ان کی خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ اس کے لباس میں مزید تبدیلی آ گئی۔ دوپٹہ محض شانوں پر رہنے کے بجائے سر پر جمنے لگا، ناخنوں سے کیوٹکس اتر گئی، اور تمام کھنکنے والی، آواز پیدا کرنے والی جیولری میں کمی آ گئی۔ ٹھہراؤ اور سادگی اختیار کرنے کے لیے اسے اپنے نفس کو بہت کچلنا پڑا، لیکن جو ہی وہ اپنے سرکل میں نکلتی، یہ سب چیزیں اسے اپنی طرف کھینچنے لگتی۔ سو اس نے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ طاہرہ بانو کو اس کے روٹین کا پتہ چلا تو فوراً ٹوکا، بس طاہرہ آنٹی، دل نہیں چاہتا کہیں جانے آنے کا، ان فیکٹ باہر نکلتی ہوں تو اپنا آپ بہت بیکورڈ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام وہ چیزیں جو میں نے بمشکل چھوڑی ہیں مجھے اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں۔ جواباً اس نے ہونٹ کاٹتے بے بسی سے کہا۔ طاہرہ بانو اس کی کیفیت سمجھتی تھیں، دھیرے سے مسکرا دیں۔ ایسا تو ہوگا، جب انسان بھلائی کی طرف آتا ہے تو شیطان اسے طرح طرح سے بہکاتا ہے، کبھی خواہشوں کی شکل میں، تو کبھی دل میں وسوسہ پیدا کر کے، تو کبھی لوگوں کے اعتراضات کی شکل میں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جلشانہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یقیناً تمہیں بھی اسی پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، مگر دیکھو نپتل، اچھائی کی طاقت کا اندازہ برائی سے لڑ کر ہی ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے تو شاید انسان کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا آسان ہے، مگر اسلام رہبانیت کے خلاف ہے۔ وہ معاشرتی زندگی کو نیک اور صالح طریقے سے گزارنے کی حمایت کرتا ہے، اس کا درس دیتا ہے۔ تم باہر نکلو، لوگوں سے ملو جلو، تاکہ تمہیں برائی کا اندازہ ہو، تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو، عبرت حاصل ہو، اور دوسری طرف لوگ تمہیں دیکھ کر اچھائی اپنانے کی ہمت مجتمع کر سکیں خود میں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں
مگر جھجکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی۔ مگر اسلام ہر عمر کے انسان کو اپنے دامن میں جگہ دینے کی گنجائش رکھتا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، تمہارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس قدر آسانی سے متزلزل ہو جائے۔ اپنا محاسبہ کرو اور خود سے قوت پیدا کرو نفس کے خلاف جہاد کرنے کی، کہ یہی جہاد اکبر ہے۔ انہوں نے بہت پرتاثر لہجے میں اسے نصیحت کی۔ وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اف، کیا تھی میں، کیا سمجھتی تھی، زندگی کو کس طرح گزارتی تھی، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی مقصد کے، بلکہ مجھے تو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی معلوم نہ تھا۔ وہ بولی تو لہجے میں تعصب تھا۔ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں۔ یہ تو ہماری ہی بھلائی، ہماری ہی فلاح کا راستہ ہے، سو جو چاہے اسے اختیار کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ گویا انسان کو اچھے کام کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، سو اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تم تو خوش نصیب ہو بیٹا کہ تم سے تمہارے دل نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اللہ بلا شبہ حکمت والا ہے، جب وہ کسی کو اپنی جانب بلانا چاہتا ہے تو رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، سبیل بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ طاہرہ بانو سے سرا رہی تھیں، اس نے یکدم پلکیں جھکا لیں۔ اعراف کا خیال بے اختیار اس کے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ بمشکل اس نے سر جھٹک کر اس کی سوچوں سے خود کو آزاد کرایا اور طاہرہ بانو کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کہہ رہی تھیں، بنیادی طور پر اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اول عقائد، دوم عبادات اور سوم اخلاقیات۔ دل سے اللہ اور اس کی صفات کو مان لینے کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد شامل ہیں۔ اس کے بعد اخلاقیات۔ دراصل اخلاقیات ہی اسلام کی اصل روح ہے، وہ اسے بتا رہی تھیں، اور چونکہ اس نے اسلامیات پڑھی نہیں تھی، اسی لیے اول سے آخر تک بتانا لازم تھا۔ شرم و حیا ایمان کا جزو ہے اور ابلیسی قوتوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے، اسی لیے اسے اپنانے کی سخت تاکید ہے۔ طاہرہ بانو کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، یا شاید اصل تاثیر موضوع کی تھی کہ 2 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھی رہتی اور ذرا بور نہ ہوتی۔ دوسری طرف انسٹی ٹیوٹ میں تانیہ اور ہاشم کے ساتھ ساتھ اعراف بھی چونکا تھا۔ اس کے انداز اور اعتبار 6 ماہ میں ہی بالکل بدل گئے تھے، اتنے کہ سب انگشتے بدندہ رہ گئے تھے۔ تاہم اعراف کو یہ سب محض اس کی جذباتیت ہی لگی تھی۔ دل میں وہی خیال آیا جو آ سکتا تھا، یعنی یہ کہ نپتل نے یہ سب اس کی خاطر کیا تھا، اور یہ سوچ ایسی تھی کہ لاکھ جھٹکنے پر بھی ذہن کے کسی نہ کسی کونے سے نمودار ہوتی رہتی تھی، جبکہ ان سب باتوں سے قطع نظر نپتل بے خبری اور بے دہانی کے ساتھ خود میں گم تھی۔ یہ دن بدن نوبی کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ توصیف، کچھ دیکھ بھی رہے ہیں آپ؟ اس رات سمر بیگم کچھ گھبرائی ہوئی توصیف صاحب کے پاس چلی آئی تھیں، جو ابھی ابھی ایک بزنس ڈنر سے لوٹے تھے۔ کیا ہو گیا اسے؟ آئی تھنک شی از کوائٹ ویل، سمر۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ سمر بیگم ساڑی کے فال سنبھالتی ان کے پاس چلی آئیں۔ بالکل غلط خیال ہے آپ کا، وہ دن بدن ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، بالکل مذہبی بن رہی ہے وہ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کتنی ایکسٹریمسٹ ہے وہ، بیگم سمر پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ صرف قرآن پڑھنے سے آدمی ٹپیکل مذہبی نہیں بن جاتا، اور ان کیس وہ ایسا کر بھی رہی ہے تو بھی اس میں حرج کیا ہے، ثواب ہے اس میں تو۔ اوفو، آخر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آج اس نے اپنے ہوم جم کی رنگ لا کر مجھے واپس کر دی، اور جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ممی، کیونکہ اب مجھے اپنی فزیک اور سمارٹنس کی فکر نہیں رہی، زندگی میں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتیں۔ اپنی باڈی کو شیپ دینے کے بجائے اپنی زندگی کو اسلامک پیٹرن پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رہ گئی ایکسرسائز، تو جو انسان صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک نماز باقاعدگی سے پڑھے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اسے ایکسرسائز مشینوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر اس طرح تو تمہاری فگر بالکل مینٹین نہیں رہ سکے گی نوبی، پورا سرکل تمہاری فزیک کی تعریف کرتا ہے اور تم اسے ضائع کرنے پر تلی ہو۔ اس کے جواب میں ممی نے کہا تھا، مگر وہ اطمینان سے کہنے لگی، انسان کو اسی لیے تخلیق نہیں کیا گیا کہ وہ ظاہری خوبصورتیاں حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے آزمائے، اصلی خوبصورتی تو باطنی خوبصورتی ہے، یعنی اندر کی خوبصورتی، اور وہ نیک اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔
آپ دعا کریں میں ایک اچھی مسلمان لڑکی بن جاؤں۔ یوپی عورت کا اصل حسن شرم و حیا میں ہے۔ جسم کی نمائش کرنے والی عورت اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے ممی، سو میں نے اب اس طرف دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے الفاظ دہراتے صبر بیگم حد درجہ فکر مند تھیں۔ توصیف صاحب کچھ حیران رہ گئے تھے۔ اس روز اس نے قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ کئی منٹ کے بعد کچھ سوچ کر بولے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ جو چاہتی ہے اسے کرنے دو سمر، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ نیا نیا مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ مثال تو سنی ہوگی تم نے۔ یوں بھی اگر وہ اچھے راستے پر چلنا چاہ رہی ہے تو اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہ یہ سب اس لیے نہیں کر رہی توصیف، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کا امیج کچھ اور ہے۔ ان کی بات پر سمر بیگم تیزی سے تفکر سے بولیں تو وہ چونک گئے۔ دین واٹ ایلس؟ وہ ہمیں سکیٹ کر استفسار کیا۔ شی از انٹرسٹڈ ان ایرا، اور میرا خیال ہے وہ یہ سب اس کو امپریس کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اچانک ہی انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ کر اپنا معافی ضمیر ثابت کر دیا۔ توصیف صاحب شوز اتارتے ٹھٹک گئے تھے۔ واٹ؟ بڑی حیران کن اطلاع تھی۔ ہو ٹولڈ یو؟ خود نوبی نے بتایا ہے، مگر یہ سب ٹھیک نہیں ہے توصیف، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ نوبی کو MBA کرا کر اپنے ساتھ بزنس میں لگانا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرے گی۔ جس طرح ایراف نے اپنے فادر کے بزنس کو چھوڑ کر صرف اسی لیے کہ اس میں سود وغیرہ لیا جاتا ہے، انفیئر مینز یوز کیے جاتے ہیں، ٹیچنگ جوائن کی، نوبی بھی MBA کر کے چھوڑ دے گی۔ اور جیسے حالات آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک سے MBA بھی کر سکے گی توصیف۔ سمر بیگم نے اپنے سارے خدشات ایک سانس میں کہہ ڈالے تھے۔ یہ نوبی کا ون سائیڈ ڈیسیژن ہے یا ایراف بھی ولنگ ہے؟ توصیف صاحب سیدھے ہو بیٹھے۔ ان کا چہرہ اندرونی احساسات کا عکاس تھا۔ سمر بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف نوبی انوالوڈ ہے اس میں۔ دین اٹس اوکے۔ توصیف شریک کے حیات کا جواب سن کر مطمئن سے ہو گئے تھے۔ سکون سے بولے تو وہ انہیں الجھی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایراف تو بہت کیلکولیٹڈ بندہ ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کم آن توصیف، ایراف بھی ایک انسان ہے اور انسان کو بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ کیا پتہ نوبی جیسی اسٹوپڈ کیریئر فریک لڑکی کو اس نے ہی اپنے ٹرانس میں لیا ہو۔ سمر بیگم کے لہجے میں استہزاء اور کرواہٹ تھی۔ ڈونٹ بی ایموشنل سمر، تم ایراف کو مس جج کر رہی ہو۔ ہی از اے نائس گائے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ رہ گئی نوبی کی فیلنگز اور سوچ تو اسے ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ فی الحال تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، میں جلد ہی اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لوں گا۔ ویسے میرے بزنس کلائنٹ صابر صاحب اپنے بیٹے فرحان کے لیے 1-2 بار کہہ چکے ہیں۔ ریسنٹلی وہ امریکہ سے MCS کر کے لوٹا ہے، کمپیوٹر کا نیا بزنس بھی سٹارٹ کر چکا ہے۔ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ MBA کے بعد نوبی کو فرحان کے ساتھ پارٹنرشپ پر بزنس کروا دوں گا، اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے زیادہ کلوز ہو جائیں گے۔ سمر بیگم سے نا اتفاقی کا اظہار کرتے انہوں نے اپنا پروگرام تفصیل سے بتایا۔ ہاں بشرطے کہ نوبی کا ٹیمپرامنٹ اس لائق رہا تو پر زور دیتے سمر بیگم بے یقینی اور بیزاری سے کہہ اٹھی تھیں، اب توصیف صاحب کو کس طرح کنونس کرتی؟ یہ نپتل ایسے کسی کھیل میں شامل ہونے کی اہلیت کھو چکی ہے